والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور یہ ہمارا رکوع 23واں رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی انوکھی قوم نہیں ہے کہ جن پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ جو لوگ روزے چھوڑتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے فرض نہ کی گئی ہو۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور ہمارے روزوں سے زیادہ سخت روزے تھے۔ ان میں سحری نہیں تھی، رات کو انہوں نے افطاری میں جو کھانا کھایا وہی ان کی سحری ہوتی تھی، اور پھر وہ بھوکے رہتے سارا دن، اور پھر مغرب کے بعد وہ افطار کرتے۔ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جس قوم کے اندر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزے تھے۔ ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، 6 ماہ روزے اور 6 ماہ جو ہے وہ افطار۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر تو بڑی کرم نوازی کی ہے، اس قوم کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر بڑی نرمی کی ہے کہ ان پر روزے ہیں، اور سال میں ایک مہینہ ہے، اور وہ بھی سحری کی اجازت ہے۔ سحری میں برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اللہ نے سحری کے اندر خیر رکھی ہے۔ چاہے کوئی شخص کہے کہ مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے، وہ پانی پیے، وہ لسی پی لے، وہ دہی کھا لے، وہ کچھ ہلکی پھلکی چیز کھا لے کہ وہ اس کی سحری کے قائم مقام ہو جائے۔ سحری کیا کرو، سحری کے اندر برکت ہے، سحری کے اندر خیر ہے۔ یہ ایک ایسا وقت بھی ہے جو تہجد کا ہے اور قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں نوافل کا بھی اہتمام، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام، اور اس میں پھر روزہ بھی رکھنے کا اہتمام۔ تو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری، بچنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، کیونکہ اس کو شام کو صرف بھوک اور پیاس ہی ملی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لگا اس نے، کیونکہ اپنے روزے کا اجر ضائع کرتا رہا۔ روزہ اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنا، روزے کو اس کے پورے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن حاضر ہو کیے جائیں گے، یشفعان للعبد، بندے کے لیے وہ سفارش کریں گے، علیکا و علیکا، اس کے حق کے اندر یا اس کے خلاف۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے احکامات کو سمجھا ہوگا، قرآن کے حلال کو حلال جاننا ہوگا، قرآن کے حرام کو حرام جاننا ہوگا، اور اس پر عمل پیرا، تو قرآن کہے گا اللہ اس نے میری بڑی حفاظت کی ہے، آج میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور اس طرح روزہ لایا جائے گا، اللہ اس نے مجھے رکھا، پھر میرا حق ادا کیا، مجھے رکھا، میری حفاظت کی، میرا حق ادا کیا، روزہ رکھ کر یہ برائیوں سے بچا، میں اللہ سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جس نے روزہ ضائع کیا، قرآن مجید پر عمل نہ کیا، اللہ اس نے مجھے رکھا اور مجھے ضائع کیا، میری قدر نہیں جانی، سب کچھ روا رکھا اس نے، ہر چیز، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، 2 نمبریاں، سب کچھ، اور تو توبہ کری جا رہا، تو اللہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے، آج اس کو ضائع کر دے۔ تو لہذا یہ تقوی، لعلکم تتقون، یہ تقوی کے گرد گھومتی ہے ساری چیز۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر،
جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے اور اپنے روزوں کو بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تم میں سے فرض روزہ جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑ دیا، ایک روزہ، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس چھوڑے ہوئے روزے کے اجر کو نہیں پہنچا، ساری زندگی روزے رکھے، کیونکہ روزہ اور رمضان اللہ کا شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خواب دیکھا، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دو دوست، ایک جو فوت ہو گیا تھا پچھلے سال اور ایک فوت ہوا ہے جو ابھی کچھ دن پہلے، جو پچھلے سال فوت ہوا ہے ایک سال پہلے وہ جنت کے دروازے پر ہے، اور جو ابھی پرسوں فوت ہوا ہے اور اس کو میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک سال اور زندگی جی، اس کی سال میں رمضان آیا اس کی زندگی میں اور اس نے اس کے روزے رکھے ہوں گے، اس کے روزوں نے اس کو اس سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا بڑا ثواب۔ تو من کو مریضن او علی سفر، تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، اس کے لیے رخصت ضرور ہے۔ ٹھیک ہے اسلام کی رخصت ہے، لیکن جنہوں نے روزہ رکھ لیا ہے وہ صحت مند تھے، تندرست تھے اور سفر نہیں تھا، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا تھا تو ایک صحابی نے روزہ رکھا، تو اب عصر کا ٹائم ہوا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اب سفر ریتوں کے اندر سفر گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں گرا ہے، پانی تو ہمارے پاس وافر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس کے منہ میں پانی ڈالو، اس کو افطار کرو روزہ۔ اس کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی تو نہیں ہے، جب تمہیں اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ کوئی سفر میں روزہ رکھنا کوئی بہت نیکی ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہو آپ، عصر کے وقت افطار کر لیا ہے، تو سفر ہو اگر تو اس میں روزے کی رخصت ہے۔ فائدۃ من ایام، ابھی بھی اگر کسی کے پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں تو وہ ابھی چند دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے، جب رمضان آ جائے تو پھر آپ پرانے روزے تو نہیں رکھ سکتے، اور پھر کیا ہوگا، پھر آپ رمضان کے بعد پچھلے روزے بھی رکھیں گے اور ہر روزے کے عوض صدقہ بھی دیں گے، دو کام کرنے ہیں۔ اور اب اگر رکھ لیں گے تو صرف روزے رکھنے پڑیں گے، اگر اگلا رمضان پڑ گیا اور پھر رمضان کے بعد 2 سال کے چھوٹے روزے رکھنے، اور جتنے روزے چھوٹے اور وہ رکھنے بھی ہیں، اور اس کے عوض صدقہ، جو ایک روزے اور سحری اور افطاری کا جتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ کا جو بھی خرچہ ہو، ایک سحری اور افطاری کا خرچہ ہر روز دینا ہے، جتنے چھوٹے ہیں اتنے کے حساب سے دینا ہے، ہر روزے کے عوض برابر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، یعنی ایسا بیمار ہے کہ لمبا بیمار ہے، مطلب لمبا بیمار ہو گیا ہے، تو ایسا بیمار ہے جو لمبا بیمار ہے اور وہ 2 4 سال 5 سال کے لیے بیمار ہے، یا اب پتہ نہیں کب درست ہوتا ہے، تو وہ پھر ساتھ صدقہ مسکین کو صدقہ فدیہ، تو وہ صدقہ دے دیا کرے، کون کتنا، جتنا اس نے روزہ رکھنا ہے اس کا جتنا خرچہ ہے، وہ 200 روپے 300 روپے 150 روپے 250 روپے، بعض کا 500 روپے، بعض کا 1000 روپے بھی ساری افطاری کا خرچہ ہے، اپنے اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے، لائف سٹائل کے اعتبار سے ہے، جتنا اس کا خرچہ اس کی استطاعت ہے اتنا وہ پھر ہر روزے کے ساتھ ساتھ دیتا رہے، بندہ ڈھونڈے، اور دینا روزے دار مسکین، بغیر روزے دار غریب نہیں، روزے کا فدیہ کسی روزے دار مسکین کو، غریب کو دینا ہے، جو کہ ماڑا بندہ ہو اس کو دینا ہے، وہ آپ کی جگہ پر روزے افطار اور سحری کرے گا، اس کو بھی برابر ثواب ہوگا اور آپ کو بھی برابر ثواب ہوگا، غیر روزے دار کو نہیں دے سکتے۔ وہ ویکھیا جی وہ روزے نہیں رکھے جی، انہوں نے گھر آنے والی کرسچن مائی کو پیسے دیتے ہیں، بھائی اس کا تعلق ہی کون نہیں اس سے، اس کا تعلق ہی نہیں اس چیز سے۔ روزے کا فدیہ کسی غریب روزے دار کو دینا ہے جو روزے رکھتا ہو، جس کی فیملی میں روزے رکھتے ہوں لوگ، اس کو دینا، ڈھونڈ کر دینا ہے، یہ محنت کرنی تھوڑی جی۔ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، ہاں
اگر تم اس سے بہتر کر سکتے ہو نیکی، یعنی ایک تو آپ نے روزوں کا فدیہ دیا ہی دیا ہے، وہ آپ مہینے کا اگر 6,000 بنتا ہے فار ایگزامپل، آپ 10 دینا چاہتے ہیں تو فاہو خیر، تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فمن تطوع خیرن فاہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم کوشش کر کے روزے ہی رکھ لو تو خیر لکم، اے وہ دنوں میں بہتر ہے۔ اب دو چیزیں بہتر بتائیں، ایک جس نے آپ کی جگہ پہ روزے رکھنا ہے اس کو تھوڑے پیسوں کی بجائے زیادہ دے دو تو یہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے، وہ دعاؤں میں دے گا۔ لیکن وہ ان تصوموا، اگر آپ کھچ تو کر روزہ رکھ لیں تو فہو خیر اللہ، یہ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کے ثواب کو جان لو۔ اب یہ کون مشورہ دے رہا ہے؟ یہ اللہ مشورہ دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ روزہ رکھ لو کہ بہتر ہے تہاڈے واسطے، لیکن اصل دے وچ روزے کی اہمیت، اس کی ویلیو یہ نہیں معلوم، یہ دل میں پوری طرح اتری نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو کہ روزہ رکھنے والے پر رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ خشک ہو جاتا ہے نا، منہ خشک اور پیٹ خالی، دو طرح کی منہ سے بدبو آتی ہے، ہواڑ۔ ایک اس نے دانت صاف نہیں کیے تو اس کیا ہے کہ اس کا کھانا اس کے منہ میں پھنسا ہوا ہے، رات اس نے گزاری ہے اور کلی کر کے نہیں سویا، صبح اٹھا ہے تو اس کے کھانے جو ہے باسی کھانے کی بو اس کے منہ سے آتی ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ ایک ہے جن کے معدے خراب ہوں، ان کے منہ سے بھی مستقل ایک ہواڑ آتی ہے۔ یا معدہ خالی ہو، بھوک لگی ہوئی ہو اور ہونٹ خشک، وہ ہواڑ بہت بری ہوتی ہے، وہ خالی معدے کی ہواڑ ہوتی ہے جو نکلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالی معدے کی ہواڑ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کی جو عصر کے بعد شروع ہوتی ہے، جو عصر کے بعد شروع ہوتی ہے، تو یہ خالی معدے کی جو ہواڑ ہے اللہ کو کستوری سے، ان کنتم تعلمون، روزے دار کو، روزے دار اللہ کو جتنا پسند ہے، اگر تم جان لو تو پھر تسی کھچ تو کے روزہ ضرور رکھ دو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت کل پڑھیں گے، یہ بڑی پیاری آیت ہے، لمبی آیت۔ اللہ رب العالمین ہمیں